تیری تلاوت سن رہے تھے. جب کوئی مرد عورت تہجد میں مسواک کر کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا ہے، یہاں اپنے اس کے منہ کے سامنے منہ کر دیتا ہے اور کہتا اور قرآن پڑھ، اور قرآن پڑھ، اور قرآن پڑھ، کہ تیرا قرآن ہماری غذا ہے. جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، وہ کا فرشتوں کے پیٹ میں تہجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے. جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں تہجد نہیں، جس گھر میں فرائض نہیں ہیں، وہاں تو اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے. کتنے کروڑوں گھر ہیں، ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں. کتنے کروڑوں گھر ہیں، ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے. رابعہ بصری تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرماتی. یہ عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1200 سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سناؤں. یہ حبشی تھی، کالی حبشی، کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا، حبشی النسل، کالے بھی بدصورت بھی. یہ باندھی تھی، آزاد نہیں تھی، یہ بانج تھی، قابل اولاد نہیں تھی. جس عورت میں یہ 3 عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے، اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے. تو آج 12 صدی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا. یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں. وہ کہتے اجازت ہے تو پھر فجر تک مصلی تھے. ان کے جوانی میں 42 سال کی عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے. ان کے خامن فوت ہو گئے جوانی میں. تو ایک بہت بڑے وقت کے شیخ، بڑے عالم وہ چل کر آئے، رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، رابعہ کی نسبت لینے کا شوق تھا. تو انہوں نے فرمایا 4 باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی ہوں. کہا کیا؟ کہا میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ پتہ نہیں. کہ جب قیامت میں اٹھائیں جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا، تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں. کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کی نیکی جھکے گی کسی کی بڑھے گی تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی؟ کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں. کہ جب پول سراج سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گی، میں گروں گی یا پار ہوں گے؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں. کہ پھر جاؤ میں فارغ نہیں، مجھے تیاری کرنے دو. اور 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اور خامن تو تھے نہیں، عجب اللہ سے تعلق تھا. اٹھی ہیں سالن بنانے کے لیے. تو دیکھا چولہے پہ بیٹھے تو پیاز کوئی نہیں. تو کہنے لگے یا اللہ پیاز ہی کوئی نہیں، شاید پیاز کوئی نہیں. کوئی چیل کہاں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا. رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں. چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز سیدھا آ کر رابعہ کی جھولی میں گرا ہے. کہ میری بندی تو میری ہو گئی ہے، میں چیلوں کو تیرا خادم بنا دوں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کے عشق میں زندہ رہی، 40 برس جسے پوجا کرتی رہی، 40 برس جسے بھلا نہ سکی، یہ 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں اسے بھول جاؤں گی. جو سوال کرنے آ گئے ہو من ربو کی، تو منکر نکیر کہنے لگے اچھا بھائی ناراض نہ ہو، تم سے تو ہم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں، اور واپس چلے گئے ہیں. ایک اللہ سے تعلق، ایک زندگی کے 2 سرے ہیں، ایک اللہ سے جڑتا ہے ایک بندوں سے جڑتا ہے. اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تہجد کے ساتھ. اور دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اتنا ہی نازک ہے. اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گی، اور اگر عبادات کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے. یہ دونوں 2 پر ہیں، ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے، ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے. میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہوئے کون کھڑے ہو گئے؟ اچھا جی قاتل نہیں، جواری نہیں،
بدکار نہیں، بہت بڑا ظالم، چور نہیں، بہت بڑا ظالم۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، مصلوں کو آباد کرو، مصلوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے، اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے، عبادت انتہا ہے، عبادت ابتدا ہے اور اخلاق انتہا ہے، عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر تو پیش کرتا ہے، لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی، کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے۔ چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، کف بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم۔ فرمایا اسلام کا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا نماز۔ کہا پھر تمہیں اسلام کی چوٹی کی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا اللہ کے راستے کا جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ ان شئت کا انباتوں کا بملاک الامر، ملاک، تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ کیوں؟ یہ بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، رعایا تیری، خزانے تیرے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا، یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا۔ تو کہا اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے؟ معاذ بن جبل 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک آدمی، صرف ایک۔ معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی، ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کسی کو دروازے تک، کسی کو دروازے تک، کسی کو گاڑی تک، کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک، اور جب تک گاڑی چلی نہیں جاتی ہم کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، پھر جی نہیں بھرا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں، رخصت کرنے جا رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں، اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات۔ تو پھر اور آگے گئے، پھر اور آگے گئے، چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے، ساتھ چلتے گئے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو آپ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور فرمایا معاذ اچھا نہ رو، قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہی ہوں گے، کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے۔ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، فاہوى باصبعيه الى لسانه۔ دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان باہر نکالی، جیسے معصوم بچے کو سمجھا جائے، جی میں نکے بال نو سمجھایا جاتا ہے، آپ نے زبان باہر نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا، دیکھا معاذ بولے کچھ نہیں، بس عمل کر کے دکھائے۔ معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟
کہ ثقلت کا امک یا معاذ، ارے معاذ اتنا سیانہ ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ زبان کا غلط استعمال ہے، دل چیر دیتے ہیں، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر۔ اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو۔ حضرت اما عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین، جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ پہلے ایک حدیث سن، کف المؤمن یہدم عمل مئۃ سنہ، نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے، پھر وہ 100 برس مصلی پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا، اگر توبہ نہ کی۔ نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اما عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں ہو رہی، اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اما عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے، اما عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے، اما عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، اما عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی۔ وہ عائشہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا الزام لگا، وہی نہیں آ رہی، وہی بند۔ اب بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو میرے محبوب کی محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ مدینے میں آگ لگ گئی، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب، اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام، اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض، حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، اور حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئیں کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ چپ کہ یہ اعلان ہے، بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو۔ یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہگدیاں 100 کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر چھڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں، اور یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا۔ چپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا۔ امتحان کی جگہ کہیں خامند کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامند کو حکم ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔
اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کی ریت ہے، اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی۔ ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے۔ سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ عورت ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے، اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتے پھرتے۔ یہ سبق ہے، چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ چونکہ یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں۔ میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والے کو 10 ملے گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر، یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت نے تھوڑا زیادہ۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلو ایک کے کئی گنا پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400، واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک کے 700، ایک کے 700، ایک کے 700، قربان جو رحمت للعالمین کی ذات پر وہ 700 پہ راضی نہ ہوئے کہ یا رسول یا میرے رب، اے میرے رب اور زیادہ فرما، تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ نہیں، تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کرنا، پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے۔ تو فرشتے آگے، اب بھائی کتنے جا رہے ہو؟ جنت ہے، ان کا حساب تھا ان کا تھوڑا ہے ہی کوئی، تو بڑے چودھری کہاں سے چودھری تو بڑے چودھری، کون لوگ ہو؟ کون لوگ ہو؟ ارے اللہ کے فرشتوں تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، پاک پتن کے صبر والے ہیں۔ اچھا صبر والے جی سانو معافی دے دو، اسی طرح تھوڑا راہ کھلو گا کہ شاید انہیں کوئی جانتے پہن ٹھگی کر کے جاؤ جناب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے؟ تم کیا صبر کرتے تھے؟ وہ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے۔ صبرناها عن معصیت اللہ، اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے۔ وصبرناها علی البلاء، اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے، پی جاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ۔ صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو، چپ رہو۔ بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بےزتی کا جواب بےزتی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا۔ پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت شغل نہ بن جاوے۔ کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ یہ چگل پنا نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا
جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اور صبر صدیق، صبر رسول اور صبر عائشہ ہے، اور سارے مدینے میں آواز گونج رہی، نیک عورت پہ تہمت لگے وہ تو زندہ درگور ہو جاتی ہے، وہ تو مر جاتی ہے، اور یہاں عائشہ پر تہمت لگی ہے اور میرا اللہ خاموش ہے۔ نیک عورت پہ تہمت لگے سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ چپ، وہی نہیں آ رہی۔ مہینہ گزر گیا، آگ لگ گئی سارے مدینے میں، پیغام سنایا جا رہا ہے کہ لوگوں، مرد عورتوں، زبان پہ قابو رکھنا۔ اس سے نبی کے گھروں میں بھی وہ غم آیا کہ پوری 23 سالہ زندگی میں ایسا غم نہیں آیا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، آپ پریشان ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، ہے حضرت عائشہ گئی گھر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اوپر، اور ام رومان بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ باہر سے آتی، باہر سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے۔ وہ بھاگتی اندر آتی اور اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے یوں جھنجھوڑتی ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ام رومان رونے لگی، کہا بیٹی یہ دنیا ہے، یہاں یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا یہ خبر میرے نبی کو بھی ہے؟ اللہ کا رسول کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کہاں ان کو بھی پتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ابوبکر صدیق اوپر سے نیچے آئے، کہا کیا ہوا عائشہ کو، کیا ہوا؟ کہا وہ قصے کا پتہ چل گیا ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، پورا مہینے کے آخری 3 دن میں پتہ چلا۔ تو ابوبکر صدیق رونے لگے، اور پورے 1 مہینے میں ایک جملہ صبر صدیق سے نکلا، ایک جملہ۔ تو آپ نے کہا، ابوبکر نے کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ کام تو ہم نے کفر میں نہ۔ ابوبکر صدیق نے زمانہ کفر میں نہ شراب پی، نہ بتوں کے قریب گئے، نہ زنا کیا، پورا خاندان شروع سے پاکیزہ۔ تو اللہ کے رسول حضرت اسامہ کو بلا رہے ہیں، اسامہ یہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوئی بات اثر کرتی ہے اور وہی نہیں آ رہی ہے، اور قرآن خاموش ہے، میرا نبی کا سینہ گھٹ رہا ہے۔ اسامہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت اسامہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیں، یہ شادی آپ نے کی تھی کہ اللہ کا حکم تھا؟ کہا اللہ کا حکم تھا۔ تو کہا اللہ آپ کو ایسی عورت دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بولا، علی تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ اس کی گھر کی خادمہ سے پوچھیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ تو آپ نے ان کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلایا، بریرہ میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول۔ کہا پھر مجھے سچ بتاؤ، عائشہ کے بارے میں یہ آگ لگی ہے زبان کی وجہ سے، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گلشن کو آگ لگا دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو گھوڑے پہ چڑھاتی ہیں، اس کو سہرے سجاتی ہیں، پھر دلہن کو گھر میں لاتی ہیں، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو آگ لگا دیتی ہیں۔ کہ جب بیٹے کا میلان بیوی کی طرف ہوتا ہے اور میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے تو پھر ماں کو حسد شروع ہو جاتا ہے، پھر تانے، رن مرید ہو گئے ہیں، رن غلام ہو گئے ہیں، یہ تو بیوی دا غلام ہو گئے، تو ماں پیو دی ہن خبر ہی کوئی نہیں، یہ تو بیوی دا ہی غلام ہے، ماں پیو تو کبھی پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے ایک گھر کو ٹوٹتے دیکھا، کہاں کہاں کلبوں میں راتیں گزارتا تھا۔ ہم نے محنت کی، ہم نے کیا محنت کی، میرے اللہ نے اس کو ہدایت دی، ذریعہ ہمیں بنایا، کروڑوں پتی آدمی کا بیٹا، اس کے 4 مہینے لگے، پھر تبلیغ میں لگا، پھر اس کی شادی ہوئی۔ جو ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا، ماں باپ کو ہوش نہ تھا، جب بیوی کے ساتھ 2-4 گھنٹے بیٹھنے لگا تو ماں کے نشتر، میں تینوں یاد کوئی نہیں، بیوی دے کو نہیں چلا جانا ہے، ابا کے نشتر، میں تجھے یاد کوئی نہیں، بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، کر 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 طلاق دلوا کے جان لی، اجاڑ دیا گھر۔ وہ بچہ نیم پاگل صاحب
اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر اپنے بچے کی زندگی داؤ پہ لگا دی. پھر ایک اور شادی کی ہے، وہ بیچارہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. یہ زبان ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ رویے ہیں جو گھر کو جنت بھی بناتے ہیں، جہنم بھی بناتے ہیں. شکلوں صورتوں پہ زندگی نہیں گزرتی، حسب نسب پہ زندگی نہیں گزرتی، ملک و مال پہ زندگی نہیں گزرتی. زبان کا میٹھا بول ہے جو غریب کے گھر کو بھی جنت بنا دیتا ہے، بدصورت کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کمی کو سردار بنا دیتا ہے. اور زبان کا گندا بول ہے جو سردار کو کمی بنا دیتا ہے، حسین کو بدصورت بنا دیتا ہے، بہار کو خزاں میں بدل دیتا ہے، اجالوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، پھولوں کو کانٹوں سے بھر دیتا ہے. زندگی کا بہاؤ چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کا بہاؤ اخلاق کے ساتھ ہے. زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے. اور احساسات اخلاق سے پروان چڑھتے ہیں اور بد اخلاقی سے مر جاتے ہیں. جب احساسات مر جائیں تو دنیا کا کوئی روپ رنگ اسے آرام نہیں دے سکتا. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اما عائشہ کا واقعہ یہ گھر کی معاشرت کے لیے بنیاد ہے کہ زبانوں کو سنبھل کے استعمال کرو. میرے نبی پریشان، بریرہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ حضرت بریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے پاک کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے پاک کوئی ہو سکتا؟ رام ممبر پر آئے، میں قربان جاؤں ظرف نبوت پر میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کر اسے رسوا نہیں کیا. ہمارے خطیب صاحبان نام لے لے کے دھجیاں اڑا رہے ہوتے. جب ممبر رسول سے ہی آگ برس رہی ہو تو گھروں میں پھول کہاں سے کھلیں؟ اتنا بڑا دکھ دیا عبداللہ بن ابی نے، لیکن آپ نے اتنا کہا، لوگوں کچھ لوگ نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بڑی تکلیف دی ہے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ سب کو پتا تھا کون ہے، اجازت کون ہے؟ میرے قبیلے کا ہے، اوس کا ہے، میں ابھی اس کا سر اڑاتا ہوں. اگر خزرج کا ہے تو میں اس پہ حملہ کرتا ہوں. تو ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا تجھے پتا جو ہے کہ وہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے، وہ میرے قبیلے کا ہے، اس لیے تو یہ بڑھ کے بول رہا ہے. پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے، کہا تو منافق ہے اور تو بھی منافقوں کا ساتھی ہے، ہم اس کے ساتھ تیرا بھی سر اڑائیں گے. قریب تھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی تلواریں چل جاتی. زبان کا بول. ایک دم میرے نبی ممبر سے اترے، اوس کو ادھر ہٹایا، خزرج کو ادھر ہٹایا، کہ میرے ہوتے ہوئے تم گلے کاٹنے پر آ گئے ہو. زبان کا بول. گھروں کی آبادی وظیفوں سے نہیں، اے وظیفہ پڑھ لو اے ہو جائے گا، اے تسبیح پڑھ لو اے ہو جائے گا، اے پنج سورتہ پڑھ لو اے ہو جائے گا. یہ پڑھو، اس سے عبادات ہیں، اجر بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے. گھر آباد نہیں ہوگا، گھر آباد نہیں ہوگا، گھر آباد نہیں ہوگا. گھر زبان کے میٹھے بول سے آباد ہوگا، گھر ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آباد ہوگا، گھر ایک دوسرے کے عیب چھپانے سے آباد ہوگا. یہ اخلاق ہیں، اخلاق جو آج بھول چکا ہے معاشرہ. نہ کوئی ممبر سے سناتا ہے، نہ کوئی جا کے پوچھتا ہے. پھر میرے نبی وہاں سے آئے اما عائشہ کے گھر. 3 دن گزر چکے تھے. حضرت عائشہ نے نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی، اور آنسو اور آنسو اور آنسو. اور ماں اور باپ پریشان تھے کہ یہ مر جائے گی، یہ مر جائے گی. تو اللہ کے نبی آئے اور اما عائشہ سے لیٹی ہوئی سر کے اوپر کپڑا ڈال کے رو رہی تھی. ایک انصاری عورت بھی آئی ہوئی آپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اور ماں اور ابو بکر سرانے بیٹھے رو رہے تھے. سارا گھر رو رہا تھا کہ اوپر سے اللہ کے رسول آئے. 1 مہینے کے بعد آئے. کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر. کیا ظرف ہے میرے نبی کا ہے، اور زبان نے کیا زخم لگائے ہیں کہ یہاں تک خیالات پہنچ گئے. اور کیا سبق ہے کہ اگر بیوی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں، توبہ ہے. بیٹا روزانہ کم وقت زنا کرے، اس کو چھپاتے پھرتے ہیں.
بیٹی سے برائی ہو جائے وٹ دیو ٹک دیو دریائے سڑ دیو ساڈی غیرت اس مجا چھٹی. اس کم وقت نے تیری غیرت نہیں مجائی جو روزانہ منہ کالے کرتا پھرتا ہے. اس کو تو شیلٹر دیتے ہو, اس کو تو پناہ دیتے ہو, کوئی نہیں جو چھوڑ چھکر. ارے اس کے ساتھ بھی شیطان تھا, اس کے ساتھ بھی شیطان تھا. اگر اس سے خطا ہو گئی تو اسے ذبح کرنے پر آ جاتے ہو. بیٹا روزانہ یہ منہ کالا کرتا ہے, اس پہ پردے ڈالتے پھرتے ہو. تمہارا نبی کہہ رہا ہے عائشہ جرم ہو گیا ہے, توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. میں ایک علاقے میں گیا, مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یہاں عورتیں بڑی قتل ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہاں کے اکثر لوگ بیرون ملک کمائیوں پر گئے ہوئے ہیں, وہاں کوئی کم وقت ان کے کان میں پھونک دیتا ہے تیری بیوی تو آوارہ ہو گئی ہے, وہ آتے ہیں بغیر تحقیق کیے اس کو قتل کر دیتے. عائشہ اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. یہ تو نہیں کہا اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو میری نکل جا میری نکاح سے اور میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اور اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری پاک دامنی بیان کرے گا. تو حضرت عائشہ فرماتی میرے آنسو ایک دم ختم ہوئے اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا اماں میری صفائی پیش کر. تو اماں ام رومان کا بیٹی میں کیا کہوں, مجھ سے کچھ نہیں بولا جاتا. میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر. انہوں نے کہا بیٹی میں کیا کہوں, مجھ سے بھی کچھ کہا نہیں جاتا. تو پھر اما عائشہ نے کہا میں سچ بولوں تو تم میری تصدیق نہ کرو گے, میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں. میں وہی کہتی ہوں جو کہا تھا. یہ کہہ کر فرمانے لگی مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. میرا صبر ہے, میرا مالک میرا اللہ ہے. اور فرمایا یہ کہہ کر میں دوبارہ لیٹ گئی تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری 1 مہینے کے بعد. 1 مہینے کے بعد. اور حضرت ابو بکر اور ام رومان کا رنگ پیلا زرد اور ایسے کانپنے لگے, ایسے خشک پتے کی طرح کہ پتہ نہیں یہ جو وحی آ رہی ہے کیا حکم آ رہا ہے, ہماری بیٹی کی پاک دامنی ہے یا کچھ اور کہانی ہے. اور حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے دیکھا اما ابا کو تو مجھے لگا یہ مر جائیں گے, ابھی مر جائیں گے. مجھے یقین تھا کہ میرے حق میں ہی آئے گا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتارے گا. میرا خیال تھا کہ جبریل آئے گا اور کہہ دے گا کہ اللہ کہہ رہا یہ سب غلط ہے. مجھے نہیں خبر تھی کہ میں قرآن کا قصہ بن جاؤں گی اور میں قرآن کی کہانی بن جاؤں گی اور قیامت تک یہ پڑھا جائے گا. اور پھر وہی ختم ہوئی, میرے نبی نے آنکھیں کھولی, عائشہ بشارت تیرا رب خود آ گیا تیرا گواہ بن کر. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی, اما عائشہ پہ تہمت لگی اللہ نے گواہی دی. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم سے لے کر 14 آیات ہیں, اور ان 14 آیات میں جتنا قرآن کا لہجہ سخت ہے پورے قرآن میں ایسا سخت لہجہ نہیں ہے. نہ فرعون کے مقابلے میں, نہ ابو جہل کے مقابلے میں, نہ نمرود کے مقابلے میں, نہ قارون کے مقابلے میں. ان 14 آیات میں جتنی قرآن کے لہجے میں کڑک ہے اور صاعقہ ہے اور ایک گرج ہے اور ایک ہیبت ہے, پورے قرآن میں ایسی ہیبت, ایسی گرج, ایسی چمک, ایسی کڑک, ایسی صاعقہ پورے قرآن میں نہیں ہے. جیسے جوش میں ہو اور غضب میں ہو کلام ربانی چھا گیا منافقین پر بھی کہ تم میری محبوب کی بیوی پہ تہمت لگاتے ہو, کوڑے مارو ان کو, میری محبوب کی بیوی پاک ہے. اما عائشہ نے کہا, ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے رسول کا شکر ادا کر. حضرت عائشہ نے کہا نو نو ان کا نہیں, میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بنا ہے, میں اپنے رب کا شکر ادا کروں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور بیٹی کو گلے سے لگایا تو حضرت عائشہ نے گلا کیا ابا تو نے بھی میری صفائی پیش نہ کی.
اس پر ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، میں کیسے بولتا جبکہ مجھے تصدیق نہیں تھی، میں کیسے یہ بولتا، میں بھی اپنے رب کے سپرد کر چکا تھا تیرا معاملہ کہ میرا اللہ ضرور ہمارے حق میں گواہی لائے گا۔ یہ قصہ پیغام ہے ہر مرد عورت کے لیے کہ زبان سے سنبھل کے بولو، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو زبان کو ٹھیک بولنا سیکھو۔ یہ مدرسوں میں نہیں سیکھ، میں 10 مدرسے چلا رہا ہوں، ہم مدرسوں میں زبان ٹھیک چلانا نہیں سکھا رہے، ہم مسئلے مسائل بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے جان جوکھوں کی محنت ہے۔ یہ ماں باپ نے بتانا تھا، پہلا کام ماں کا تھا، باپ کا تھا۔ باپ کو کمانے سے فرصت نہیں، ماں کو ویسے شعور نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیا تو تربیت کون کرے گا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو اسلام کا دوسرا جز، پورا اسلام صرف 2 باتیں، عبادت، اخلاق، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں اپنی جگہ پہ 2 بنیادیں ہیں، 2 بنیادیں ہیں۔ ایک نہیں تو دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، دوسرا نہیں تو پہلا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عبادت والے تو نظر آتے ہیں، اخلاق والے نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے۔ میں نے پڑھا اور اللہ کے فضل سے، میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا، میں نے محنت سے پڑھا، میں نے جو پڑھا میں نے یاد کیا، اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا، مجھے کتابیں یاد ہو جاتی تھیں، لیکن میں اخلاق کو پڑھ کے نہ سمجھ سکا۔ یہ بڑا اوکھا سبق ہے، یہ کسی کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے مولانا سعید احمد خان کو دیکھا، یہ ہمارے اکابر میں ایک ہستی تھے، اس شخص کو دیکھ کر مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں بد اخلاق انسان ہوں، ورنہ اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ کسی کی پگڑی اچھال دینا، کسی کا دل چیر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کے عیب اچھالتے پھرنا، اس کو کبھی بے دینی سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس شخص کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے میری شکایت لگائی مولانا کے سامنے، تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا، نہیں حضرت یہ بات ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں۔ مجھ سے کہنے لگے بیٹا دین تو اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لینے کا سبق سکھاتا ہے۔ تو مجھے ایک قصہ یاد آیا، 417 صدی کے ایک عالم ہیں احمد بن مہدی بن رستم، ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ان کو جگہ دی ہے۔ اس کتاب میں چھوٹا آدمی جگہ نہیں پا سکتا۔ طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے، 3 لاکھ درہم، آج کا 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے علم سیکھنے کے لیے۔ ان کے علم کی وجہ سے وہاں اس کتاب میں ان کو جگہ نہیں ملی۔ ایک قصہ ان کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے ابن کثیر نے ان کو اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے۔ ان کی شہرت نصف النہار پر ہے اور لاکھوں شاگرد، لاکھوں مرید۔ ان کے پاس ایک بچی آتی ہے کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میری آپ سے شادی ہے، میری عزت رکھ لو۔ کوئی آج کا ہوتا تو اسے چوک میں رسوا کرتا، اسے سر بازار کہتا یہ کر دو وہ کر دو۔ ہماری دستار کو داغدار کرنے آ گئی ہے۔ مرید ہوتے تو وہ بھی کہتے ہمارے پیر کو کیا کرنے آ گئی ہے، کہ بیٹی جا گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کبھی حرف نہ آئے گا۔ اور اپنی شادی کا اعلان کر دیا اور تان و تشنی کے سارے تیر سہ گئے۔ بڈھے وارے شادیاں سج گئیاں، دیاں ورگی گھر بہا لئی، دیاں ورگی گھر بہا لئی، بڈھے وارے شادیاں سج گئیاں، بڈھے وارے عشق چڑھ گئے،
ساری عزت کو داؤ پہ لگا دی، ساری دستار داغدار کر دی، ایک لڑکی کی عزت بچا دی۔ یہ دیندار طبقہ اپنی نیکی سمجھتا ہے اوروں کے عیب تلاش کرنا، اوروں کی برائیاں تلاش کرنا، تسبیح ہاتھ میں اوروں کی غیبت، ماتھے پہ محراب اوروں کی برائیاں، اپنی خوبیاں اوروں کی برائیاں۔ اے ہائے، اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو آج 900 سال کے بعد احمد بن مہدی کا نام دیپال پور میں نہ گونجتا۔ بڑے بڑے شیخ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بڑی بڑی دستار والے آئے، تہے خاک چلے گئے۔ احمد بن مہدی کی بن رستم کی دستار داغدار ہوئی، ایک بیٹی کے دامن سے داغ دھونے کے لیے تو میرے رب نے اسے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ اور آج تم احمد بن مہدی بن رستم کا نام سن رہے ہو، علم کی وجہ سے نہیں، مسند کی وجہ سے نہیں، اس کی پیری کی وجہ سے نہیں، اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کی وجہ سے ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا، سارے بغداد میں بدنامی مول لے لی۔ ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا، سارے بغداد میں بدنامی مول لے لی، اس کی عزت کو بچا لی۔ بچہ پیدا ہوا، سارے بغداد میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، اس کے خوشی منائی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی عزت پہ پردہ رکھنے کے لیے، ہاں بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ عرب کے ماحول میں طلاق دینا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اور اس بچے کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، 2 دینار کوئی 30-40 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ اور 2 سال بعد وہ بچہ مرا تو اس کا پورا سوگ منایا، سارے علاقے میں بیٹھ کر تعزیت کے لیے لوگوں کی تعزیتی پیغام وصول کیے۔ 2 سال بعد وہ بچی آئی اور وہ 2 دینار، 2 سال کا خرچہ 24، 48 دینار، 50 دینار، اور آج کا کوئی 10-15 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، وہ لے کر آئی کہ حضرت یہ آپ کا پیسہ اسی طرح امانت ہے میرے پاس، آپ نے میری عزت رکھ لی، مجھے یہی کافی ہے، یہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس۔ کہ بیٹی میں تو یہ بھی تیری عزت پہ بار چکا ہوں، جا یہ بھی تجھے ہدیہ ہے، میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ اس قصے نے احمد کو 900 سال گزر چکے ہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اس سے بڑے علم والے آئے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ زندگی کا وہ حصہ میں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر برباد ہو چکے ہیں۔ جن ماؤں نے جنا ان کو لوگ دھکے دے رہے ہیں، جن ماؤں نے جنا ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جس باپ نے جوانی کو گلا کے رکھ دیا اس باپ کو کہہ رہے ہیں تو میرے واسطے کیتا کی ہے، تو میرے واسطے بنایا کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھولتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کسائی میرا ساتھی کتوں بن گیا؟ تو اس کو دیکھنے گئے بازار، تو ایک بازار کسائی پتھلا مار کے بیٹھا، گوشت وڈی جاندہ، ٹوکی جاندہ، ویچی جاندہ، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، نہ مسلح نہ تسبیح، تو یہ میرا ساتھی کیسے ہے؟ گوشت اس کا بک گیا، اس نے چھوٹا سا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکائے، گھر کو چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے، گھر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ کہنے کہ آ جاؤ۔ گوشت کو بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھ دیا اور خود آٹا گوندنے میں بیٹھ گیا، پھر آٹے کو رکھ کے ہانڈی تیار کی، پھر ہانڈی اتار کے روٹی پکائی، پھر اس کو پلیٹ میں سجایا، روٹی کو سالن کو، اور ایک بوڑھی عورت اس طرح لیٹی ہوئی ایسے چارپائی پر ایسے جیسے روئی ہوتی ہے، تو اس کو اٹھا کر الٹے ہاتھ کا کندھا دیا، پھر نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا، اس کو کھلاتا رہا۔ پھر اس عورت نے یوں کیا، بے بس سن میری بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، تو اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑ کرنے لگی، دور سے جیسے لگا
تو وہ جب اس کو لٹا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو قصائی نے کہا میری ماں ہے، میں صبح جب جاتا ہوں تو اس کا کھانا پینا سب کر کے جاتا ہوں، جب شام کو واپس آتا ہوں پھر اس کے سارے کام کرتا ہوں، پھر اپنے کسی اور کام میں لگتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جب تو اس کو لٹا رہا تھا تو یہ کچھ کہہ رہی تھی، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا یہ میں کیا بتاؤں، ماں جو ہوئی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتی ہے اللہ تینو جنت جو موسیٰ دا ساتھی بناوے، میں کمی کسائی، میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کمی کسائی، میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں تیری ماں تیرا کام کر چھڑیا ہے، تیری ماں تیرا کام کر چھڑیا ہے۔ یا پوچھو پاک پتن کی ماں سے اولادوں سے کتنے زخم سہ چکی ہیں، پوچھو پاک پتن کے باپ سے اولاد کے ہاتھوں کتنے سینے پھٹ چکے ہیں۔ اپنی معاشرت اپنے محبوب والی لاؤ، اپنی چار دیواری میں غیبت کو بند کر دو، عیب دیکھنا بند کر دو، پورے گھر میں گالی گلوچ کی فضا بند کر دو تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ بہترین مسلمان میرے نبی نے فرمایا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھتا ہو، بہترین صدقہ وہ ہے جو بیوی اور بچوں کو کھلایا جاتا ہو۔ سعد بن معاذ میرے نبی کے سامنے ایسے بیٹھے تھے جیسے یہ نوجوان بیٹھا ہے، آپ یہاں سے جھولی میں ہاتھ رکھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی کی ہاتھوں پر نظر پڑی تو یہاں نشان تھے، موٹے موٹے نشان، مکوڑیاں بنی ہوئی مکوڑیاں۔ تو میرے نبی نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھ پہ کیا ہے نشان، مکوڑیاں؟ کہا یا رسول اللہ میں کئی خود چلاتا ہوں، تو کئی چلا 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 یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے، اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن میں خود کام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے وہ سعد کا ہاتھ پکڑ کے یوں چوما، سارے نو بکھا کے ایسے چوما، پھر فرمایا بچوں کو حلال حلال حلال، رشوت نہیں، ملاوٹ نہیں، کھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، قبضہ نہیں، حرام نہیں، حرام نہیں، جوا نہیں، بچوں کو بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے۔ عورتوں کو سمجھایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے۔ ایک عورت آئی یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ایک ہی محبت ہے میاں بیوی کی جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ماں باپ میں حسد ڈال دیتا ہے، وہ گھروں کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ ماں کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے، بہنوں کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے کہ یہ صرف اسی کا ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ پھر کوئی بہن شکایت لگاتی ہے، کوئی ماں شکایت لگاتی ہے، کوئی باپ شکایت لگاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرو اور بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، دونوں کے حدود ہیں، ان ہر ایک کو اپنی حد میں رکھو۔ ماں باپ کی اطاعت کے جذبے میں آ کر اپنی بیویوں پہ ستم نہ ڈھاؤ اور بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے ماں باپ پہ ستم نہ ڈھاؤ، دونوں کو ان کا حق ادا کرو۔ عورت ہر روپ میں محترم ہے، مقدس ہے شریعت میں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آدم کی مٹی اکٹھی کی، پھر پتلا بنایا، پھر ننگا پتلا 40 سال پڑا رہا، پھر اللہ نے روح ڈالی، پھر اللہ نے لباس پہنایا۔ تو اگر اللہ حوا کا پتلا بنا دیتا، مٹی اکٹھی کرتا، حوا کا پتلا پڑا ہوتا، بغیر لباس کے پڑا ہوتا تے مٹی دا پتلا کیڑی گل آئی تے ویکھن والے فرشتے تے کیڑی گل آئی؟ پھر اللہ اس میں روح ڈالتا، پھر اللہ اس کو کپڑے پہنا تھا، پھر آدم کی طرح حوا کو بنا تھا، پر نہیں نہیں نہیں، شروع دن سے عورت کو عزت دی اور پردوں میں رکھا۔ عورت کیسے بنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو الٹی طرف ایک خاتون پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہے۔
آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی تیرے نکاح میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام قریب ہونے لگے کہ اس کا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہ یا اللہ مہر کیا ہے؟ کہ میرے آخری نبی پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے۔ وہ تیری اولاد میں سے ہے تو تجھ سے بہت آگے ہے۔ اور الٹی طرف دل کے نیچے والی پسلی سے پیدا کر کے اشارہ کیا ہے کہ ہر روپ میں عورت کا مقام دل کے قریب ہوتا ہے۔ بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، دادی ہو، نانی ہو، ساس ہو، جس روپ میں ہو یہ قابل احترام ہے۔ تو تم بھی تو اپنا مقام سمجھو اور آپ بھی اپنا مقام سمجھو۔ وہ معاشرت کی زندگی جو میرا نبی بتا کر گیا ہے وہ سیکھو۔ صرف تسبیح پھیرنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف حج عمرے کا نام اسلام نہیں ہے، عبادات 24 گھنٹے مطلوب نہیں ہے، صرف 5 وقت کی نماز مطلوب ہے 24 گھنٹے میں، پھر ایک نفل نہ پڑھو اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں، 30 روزے مطلوب ہیں پھر ایک روزہ نہ رکھو اللہ کا مطالبہ نہیں، 100 میں 2.5 روپے دے دو اوپر والے 4 آنے کا اللہ کا مطالبہ نہیں، ایک دفعہ حج کر لو پھر ساری زندگی اللہ کا مطالبہ نہیں۔ عبادات ہر وقت مطلوب نہیں ہے لیکن اچھے اخلاق 24 گھنٹے مطلوب ہیں، 24 گھنٹے مطلوب ہیں، 24 گھنٹے مطلوب ہیں۔ باپ ہے سنبھل کے بول، ماں ہے سنبھل کے بول، بیوی ہے سنبھل کے بول، خامد ہے احتیاط سے بول، بھائی ہے اخلاق سے بول، بہن ہے اخلاق سے بول، دوست ہے اخلاق سے بول، بڑا ہے عزت دے، چھوٹا ہے شفقت دے، پڑوسی ہے دھیان کر، خیال کر۔ ہر وقت تو اخلاق کا مطالبہ، 2 عملوں کا مطالبہ 24 گھنٹے ہے، ایک ایمان 24 گھنٹے فرض، ایک اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ اوہو بیٹیاں ہوں تو میرا نبی کہتا ہے 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا وعدہ کوئی نہیں، کوئی جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اجر ہے ثواب ہے، وعدہ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے کہا 3 بیٹیوں کی شادی کر دینے والا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں، تو آپ کہنا 2 کی شادی کرنے والا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جو ہوئے ہکا تو 2 ہوندی بھی نہ ہوئے تو ان کی کریے، تو آپ نے کہا 1 کی شادی کرنے والا بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جنت نہیں جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ 2 بہنیں دیں، بیٹیاں کوئی نہیں، بہنیں دے دی، بہنیں۔ اس نے 2 بہنوں کو رخصت کیا، باپ کی وراثت میں سے حق دیا۔ جبر ہے ہمارے ملک کا، ہمارے دیش کا، دیہاتی شہری کا، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، سارا بھائی کھا جاتے ہیں، یہ رزق حرام ہے۔ اللہ نے بیٹیوں کا حق پہلے بتایا ہے، بیٹوں کا حق بعد میں بتایا ہے۔ اللہ نے کہا 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو دو، یہ نہیں کہا 1 لڑکے کا آدھا 1 لڑکی کو دو۔ اللہ نے کہا 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو دو، اور سارے دیش میں 4 صوبوں میں نہیں دیتا کوئی۔ ہمارے علاقے میں میرا باپ پہلا ذمہ دار تھا جس نے بیٹیوں کو حصہ دیا، اور میرا باپ اور بس ایک اس کا بھائی تایا، میرا تایا ناراض ہو گیا میرے باپ پر، کیوں حصہ دیتا ہی، سارے اندیاں دھی آنکھ سے ہم سانو حصے دیو۔ میرے باپ نے آگا میں اپنی قبر جاؤنا ہے، تو اپنی قبر جاؤنا ہے، میں پتراں دی خاطر کیوں اپنی قبر چ اگ بالا۔ پہلا شخص تھا پورے علاقے میں جس نے بیٹیوں کو حصہ دیا۔ نہیں دیتے، ظلم و ستم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 بہنیں دی اور ان کو اس نے رخصت کیا اور ان کا حق دیا، اور شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہی بہن بھی یہی خاتون بیٹی بہن کے روپ سے بیوی میں چلی گئی تو میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہی ماں بن گئی تو میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہی واپس لوٹ کے آ گئی، بیوہ ہو گئی گھر لوٹ کے آ گئی، طلاق ہو گئی گھر لوٹ کے آ گئی تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کہا جی ہمیں تو نہیں پتا، آپ بتائیں۔ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی بیوہ ہو گئی، بڑا درجے کا صدقہ ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی،
بچوں کی خاطر شادی نہ کی، اپنے جذبات اپنے ہی سینے میں قبرستان بنا کے زندگی گزار گئی. تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے میرا قدم پڑے گا، کوئی نبی بھی میرے پہلے نہیں جا سکتا. میں جنت میں جاؤں گا تو ایک دم ایک عورتوں کا مجمع مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا. میں حیران ہوں گا، میں کہوں گا تم کون خواتین ہو؟ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی امت میں سے ہیں، ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی. میرے نبی نے کہا وہ مجھ سے بھی آگے جنت میں جا رہی ہوں گی. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت افضل ہے یا دنیا کی عورت افضل ہے؟ آپ کا ام سلمہ دنیا کی عورت افضل کا کیوں؟ آپ نے کہا نماز اور روزہ اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کر دے گا، جسم کو سبز لباس سے مزین کر دے گا، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے چہروں کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا، اور دنیا کی ایمان والی عورت جنت کے حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی کو اگر کامیابی کے کنارے پہنچانا ہے 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک اللہ کا تعلق، وہ اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق، حسن سلوک اور درگزر اور معاف کرنا اور سہ جانا اور پی جانا اور گھٹ گھٹ کے مر جانا. بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے. میرے نبی نے فرمایا عجب سنو، عجب سنو، ساری رات کی تہجد اور سارے سال کا روزہ، یہ پچھلے 1400 سال میں شاید کوئی 1400 آدمی ایسے آئے ہیں، شاید بتا رہا ہوں کہ ساری رات جاگیں، سارا دن روزہ رکھیں. یہ ناممکن سا کام ہے، لیکن پچھلی صدیوں میں طاقت بہت تھی تو ممکن ہے کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہو. کوئی یہ کام کر رہا ہو تو آپ سوچو اس کا مجاہدہ کتنا ہے. رات کو سوتا نہیں، دن میں کھاتا نہیں، عید کے 2 دنوں کے سوا اس کی افطاری کوئی نہیں، اس کا کوئی روزہ چھوٹ نہیں رہا، اور کوئی رات اس سوتا نہیں ہے. کتنا بڑا مجاہدہ کر رہا ہے. یہ کرتے کرتے مر گیا تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا. اور میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی کا. تم کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے اس سے بھی آگے جا سکتے ہو. میرے نبی نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا درجہ اس سے بھی آگے ہوگا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں 2 عورتیں ہیں، ایک بہت عبادت گزار ہے اور اس کی زبان بڑی سخت ہے، تو آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا دوسری فرض پورے کرتی ہے، کبھی اس کو نفل پڑھتے نہیں دیکھا پر ہمیشہ اس کے منہ سے پھول گرتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا وہ جنت میں جائے گی. زبان کا میٹھا بول، یہ نا یوسف یوحنا محمد یوسف بن گیا. یہ اللہ کے فضل سے اس کے مسلمان ہونے میں اللہ کرے اللہ میرا بھی حصہ ڈال دے. تو یہ آیا میرے پاس، اس کو سعید انور سب سے پہلے میرے پاس لایا تھا. پھر 1 سال ملاقاتیں ہوتے 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 اللہ نے ایمان کی دولت دے دی. پھر 1-2 سال اسلام اس نے چھپائے رکھا کہ اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی. جب وہ بھی ہو گئی تو پھر اس نے اسلام کا اعلان کیا. تو یہ اور سعید انور دونوں میرے پاس آئے، کہا جی ہماری طاقت تو لگ گئی کرکٹ پر، تو جنت کا کوئی شارٹ کٹ بتاؤ کہ ہم بھی آگے پہنچ جائیں، کوئی شارٹ کٹ بتاؤ. میں نے کہا بالکل سوکھا. کیا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجے کا مقام، جنت میں جنت الفردوس. تو میرے نبی کا فرمان ہے جو 3 کام کر لے جنت الفردوس کا میں ضامن ہوں. گھر کی چابی لے کر دوں. کیا؟ کیا؟ میں نے کہا تصل من قطعک، تعطی من حرمک، تعف عن من ظلمک. میرا نبی فرماتا ہے جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دو، جو زیادتی کرے معاف کرو. میں نے کہا یہ کر لو انشاءاللہ جنت الفردوس سے ہیٹھاں تو نہیں اللہ رکھتا اتنے ہی لے جا رہا. وہ کہنے لگے ہے ہی اوکھا بڑا، یہ تو اوکھا بڑا. اوپر کے درجات کے لیے تو کام تھوڑا جا اوکھا تو
نہیں لیکن اب پھٹکڑی اور کام ہو جائے چوکھا ہی چوکھا. چوہے کو پھٹکڑی ملی اور پنساری بن کے بیٹھ جاتے اور میرے کو لی سودا لے لو تو کام تو اوکھا ہے. ساری رات کی تہجد آسان ہے اور گالی دینے والے کو سلام کرنا مشکل ہے. سخت گرمی کا روزہ آسان ہے اور منہ پھیر کر گزر جانے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرنا مشکل ہے. اس لیے جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ اونچا چلا جائے گا. جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. جو معافی مانگنے میں ابتدا کرے گا اس کا سر بلند ہو جائے گا. جو اوروں کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا. جو اوروں کے عیب چھپائے گا اسی پر جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا نہ کرو. شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور اپنے شترنگڑوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو. ایک کہتا ہے جی میں نے قتل کرایا. کہتا تو کچھ بھی نہیں کیتا. جی میں نے چوری کرائی کو کچھ نہیں کیتا. کہا جی ڈاکہ کا کچھ نہیں کیتا. کہا جی نماز نہیں پڑھنے دے گا کچھ نہیں کیتا. کہا جی روزہ نہیں رکھنے دے گا کچھ نہیں کیتا. سب فضول فضول. ایک پیچھے لنگڑ دین کھڑا ہوتا ہے شیطان کولڑا. وہ کہتا ہے حضور وہ ایویں ڈردے ڈردے گل کریں میں تو نکا جا کام کیتا ہے. اندر جی جناب میں تو جی میاں بی بی نو لڑایا. اندر شاباش پتر کام تو کر دے. قرآن قرآن ایدے آ جا ایدے آ جا. سب کے سامنے اس کو گلے لگاتا ہے. پھر اسے اپنے پاس بیٹھاتا ہے. کہتا کم وقت ہو کام تو یہ کر کے تھی کڑے کام کیتے. چور دی چوری چور دے نال, شرابی دی شراب شراب شرابی دی شراب شرابی دے نال. اور میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں اور نسلوں میں. اور اولاد تو گئی نا, اولاد تو بکھر گئی, اولاد تو تتر بتر ہو گئی. اور نسل کو برباد کرنا یہ شراب سے بڑا جرم اور بدکاری سے بڑا جرم اور چوری اور ڈاکے سے بڑا جرم ہے کہ نسل خراب کر دو, نسل ویران کر دو, نسل کو بے سہارا کر دو اور اس کو چھاؤں کے بغیر کر دو. جب میاں بیوی پاگل ہو جائیں گے وہ اپنی منمانے پہ تلے, وہ اپنی منمانے پہ تلے. ماں باپ میاں بیوی کی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کریں تو زندگی برباد ہو جاتی. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں حراج. تو میں ان کے ایک بچے کے نکاح میں گیا تو بہت بڑا ذمہ دار ہے, بہت قریبی دوستانہ ہے, پیو دادے سے ہے. مجھے کہنے کا مولانا صاحب میں اپنے بیٹے کا گھر الگ بنا چکا ہوں کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ شادی کے بعد ان کو الگ رکھو, ہم میاں بیوی کہیں بچوں کی زندگی خراب نہ کر دیں, کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگی خراب نہ ہو جائے. ہم تو اپنے گزار چکے ہیں, ہماری وجہ سے کہیں ان کی نئی زندگی برباد نہ ہو جائے. میں باپ عام طور پہ الٹا بھی ہوتا ہے. آنے والی ایسی آتی ہے کہتے کہ میں نے وکھرے کرو, نہ تو پیو دا نہ تو ماں دا نہ تو بہن دا, تو صرف میرا. یہ بھی کیسز ہیں لیکن یہ بہت کم ہیں لیکن توڑے ہیں. زیادہ جبر ادھر سے ہے. میں اس کا منہ تکرا کہ سیاسی آدمی, سیاسی لیڈر ساری زندگی سیاست میں اور ایسی سمجھ فراست کہ جی میں پتر دا گھر وکھرا بنا دیتا ہے. کیسی میاں بیوی اپنے بچے دی زندگی کدائیں کوئی پھڈا نہ پا دے. اچھا آپ نے یہ تو سنا ہوگا نماز پڑھو گناہ معاف, روزہ رکھو گناہ معاف, ہے نا بھائی, اللہ کے وعدے ہیں نا. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو شاید ہی آپ نے سنی ہو, میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف. کیا جب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک آیت ہے جو قرآن میں آئی ہے, میاں بیوی پر آئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو, میاں بیوی میں کھٹ بٹ ہوتی رہے گی, جھگڑے ہوتے رہیں گے, کیونکہ تم جنت میں نہیں ہو دنیا میں ہو تو اونچ نیچ ہوتی رہے گی. اسے مٹانا ہے, اسے بڑھانا نہیں. اور تو چھوڑو, اللہ کے نبی کے گھر میں پھٹا پڑ گیا, ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی آپس میں تکرار اور اونچی اونچی بات کر رہی ہیں. تو حضرت عمر اوپر سے آئے تو پتہ چلا حضرت عمر آ رہے ہیں, تو ساری بیویاں بھاگ کے نا دوسری طرف چھپ گئی. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو اللہ کے نبی ہنسنے لگے. تو آپ نے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا یہ جو میری بیگمات ہیں نا ابھی مجھ سے لڑائی کر رہی تھی, تیرا نام سنتے ہی ساری چھپ گئی ہیں. تو حضرت عمر نے کہا وہ جان کی دشمن ہو, اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو اور مجھ سے ڈرتی ہو تو سب ازواج نے کہا تو اور کیا, اللہ کا نبی تو رحیم مہربان ہے اور تو بڑا غصے والا ہے, تو سے تو ڈرنا ہی ہے.
اللہ کا نبی تو بڑا رحیم مہربان ہے. میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، طلاق سے بچنا. جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ اللہ کے نام پہ وقف، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہو گیا. اور اگر کوئی یوں کہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق تو نہیں ہوئی، کیوں کہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء کہتے ہیں اللہ چاہتا ہی نہیں کملا تو طلاق دے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوئی، یہ طلاق نہیں ہوئی. 3 طلاق. اللہ نے عورت کو کتنی عزت بخشی ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد تو نے اس کی عزت کو اور تو نے اس کی حمیت پر اور تو نے اس کی ذات پر اعتماد نہیں کیا. اب یہ تیرے اوپر حرام ہے، تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا. یہ مرد کو سزا دی گئی ہے، یہ مرد کو سزا ہے. پہلے عرب کیا کرتے؟ طلاق دے دی رجوع، طلاق دے دی رجوع، طلاق 100 طلاق دے کے پھر رجوع. عورت بیچاری معذور مجبور. پھر انہوں نے کہا ہاں 1 کے بعد رجوع ہے، 2 کے بعد رجوع ہے، اگر 3 دے دو گے تو پھر اس عورت کی بھی عزت اور غیرت ہے، اب تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یہ عورت کو عزت دینے کے لیے حکم سنایا گیا ہے. تو کہ انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم اپنی بیوی کو طلاق دو. گھروں کی آبادیاں وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کے ساتھ گھروں میں الفت و محبت کی فضا سے گھر آباد ہوتی. اے ایمان والو، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ جھگڑا مٹانا ہے. جب تم مٹاؤ گے اور آپس میں صلح کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. فاطمہ اور علی سے پاک جوڑی کہاں سے لاؤں؟ جنت میں نور کی چمک اٹھی. جنتیوں نے پوچھا یہ نور کیسا نور ہے؟ تو جواب دیا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کا نور ہے. علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین میرے لال، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ گھر ہے. اور حضرت فاطمہ کے گھر میں میرا نبی آتا ہے تو آگے وہ اداس بیٹھی ہیں. آپ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. دنیا ہے نا بھائی. کہا تو علی کدھر گیا؟ کہا جی پتہ نہیں باہر ہی نکل گئے. تو آپ حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو آپ ان کے پاس گئے، ان کو اٹھایا، اٹھو ابو تراب، اٹھو. ابو تراب پیار سے پکارا ہے. علی فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کے ملنے پر وہ خوشی نہ ہوتی جو اس لقب پر میرے محبوب نے مجھے دیا جو مجھے خوشی. ابو تراب اٹھو. اب آپ کو لائے اور گھر میں تشریف لائے اور زمین پر لیٹ گئے، کمرے میں ایسے لیٹ گئے اور سیدھی طرف حضرت علی کو لٹایا اور الٹی طرف حضرت فاطمہ کو لٹایا. دونوں کا ہاتھ سیدھا ہاتھ، ادھر سے علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر لا کر یہاں جوڑ دیا. پھر فرمایا دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ نکلے تو بڑے خوش، چمکتا چہرہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. جھگڑا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو جائے گا. جب ہوگا تو یہ کرنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے، اسے اچھالنا نہیں ہے، اس پہ نمک نہیں چھڑکنا. حسن حسین جیسی جوڑی میں کہاں سے لاؤں کہ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا. اتنے بڑی ہستیاں، دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جا اپنے بھائی کو منا، تو چھوٹا ہے وہ بڑا ہے. تو حضرت حسین نے کہا اللہ کی قسم مجھے اپنے بھائی کو منانے میں کوئی شرم نہیں ہے، پر جو منانے میں پہل کرتا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ میرے بھائی سے بڑا ہو، وہ مجھے منانے آ جائے تاکہ اس کا درجہ اونچا رہے. میں نیواں ہی، میں چھوٹا، میں نیواں ہی رہا، اتھے بھی اتھے بھی. میں نہیں چاہتا میرا درجہ میرے بھائی سے اونچا ہو جائے. حضرت حسن کو یہ پیغام ملا، نہ انہیں جوتا پہنا نہ ٹوپی پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگا کر اپنے بھائی کو گلے لگایا ہے. یہ ہوتا رہتا
1999 کا حج، رات کو پیدل چل چل مزدلفہ کے کنارے آ کر ہم بیٹھ گئے، بھئی یہاں فجر پڑھیں گے، تھوڑی دیر ٹھہر کر آگے چلے جائیں گے۔ لوگ جا رہے ہیں، کسی کو مسائل کا پتہ ہے، کسی کو نہیں پتا، جا رہے ہیں تو ایک بڑھیا اور ایک بوڑھا آ کر ہمارے قریب بیٹھ گئے، کوئی ہمارے علاقے کے لگتے تھے جو ہماری بولی بول رہے تھے۔ تھوڑی دیر انہوں نے سستا لیا تو وہ بوڑھا کہنے لگا اٹھی ٹری ہے، وہ میں تھک پائی میں تو ٹریا نہیں جانتا، وہ پھر چپ ہو گیا۔ پھر تھوڑی بار کہنا اٹھی ٹری ہے، اگو شیطان چوٹن والا حالی پہ شیطان بھی چوٹنا ہے، شیطان مارتا ہے۔ وہ آخر لگی تین دس ہے کرما والا میرے کو ٹریا نہیں جانا، میں تھکی پئی ہوں۔ وہ پھر تھوڑی دیر چپ، پھر تھوڑی دیر بعد بولا او سارا جہان لگ ٹپ گیا ہی، وہ لوگ جا رہے تھے، وہ یار سارا جہان لگ ٹپ گیا ہی، اٹھی۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ آخر لگا اتنے کہڑے پیکے بیٹھے نے جتنے رستے لگی جاتے ہیں، جامنا تو اگا ہی ہے۔ اب بڑا مزہ آ رہا تھا ان کی یہ جنگ سن کر، تو اب یہ دونوں نیک ہی ہے نا، بڑھاپے میں حج کرنے گئے ہوئے، تو یہ تو بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے ٹھاٹھیا۔ وہ تو اللہ جنت میں کرے گا کہ سینے سے کھوٹ نکال دے گا، ایک دوسرے کی محبت ہی محبت ہوگی، عشق ہی عشق ہوگا، پیار ہی پیار ہوگا۔ تو یہ ایک پاک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، جس کا نام ہے اسلام، کہ میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے، جو منانے میں پہل کرے گا اسی کا درجہ اونچا ہو جائے گا، جو صلح کرانے میں بیچ میں بڑے پڑے گا اس کے بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو اسلام دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں سے جڑنے کا سبب ہے جس کا نام اخلاق ہے، اور سارے اخلاق کا خلاصہ یہ زبان کا بول ہے، اسے میٹھا بنا لو۔ غیبت اور جھوٹ اور چغلی اور شکایت اور لگائی اور بجھائی اور بھڑکانا یہ بند کر دو تو تم صرف فرض پورے کر کے بھی جنت الفردوس تک چلے جاؤ گے۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو دنیا میں پھیلانے کی محنت اور کوشش ہے، جو کرے گا نحال ہوگا، جو کرے گا آباد ہوگا، جو کرے گا دنیا اور آخرت کے مزے پائے گا۔ اپنے گھروں کو عبادات سے خوبصورت بناؤ، حسن اخلاق سے خوبصورت بناؤ، درگزر سے خوبصورت بناؤ، بچوں کو غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا سکھاؤ، گالی سے بچنا سکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا، خوشحال کرے گا، نحال کرے گا۔ یہ تبلیغ کا کام ان خوبصورت اخلاق کو اور صفات کو سیکھ کر دنیا میں پھیلانے کی محنت ہے۔ اللہ کا فضل ہے، عورتوں کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں، مردوں کی جماعتیں بھی جا رہی ہیں۔ خود میں نے اپنی بیگم کے ساتھ 2 دفعہ 4 مہینے کا سفر کیا ہے، ایک دفعہ عرب ممالک کا کیا، ایک دفعہ یورپ، امریکہ، کینیڈا کا سفر کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس سفر میں امریکہ میں سینکڑوں عورتوں نے برقعے پہنے، سینکڑوں عورتیں نمازی بن گئی، کتنے گھر ٹوٹنے کو تھے، طلاق ہونے کو تھی کہ دوبارہ ان کے گھر آباد ہو گئے۔ لاس اینجلس سے ہماری جماعت نکلی سنڈیاگو جانے کے لیے، تو میری بیوی اگر گاڑی میں بیٹھی تو وہ رو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، خیر تو ہے؟ تو وہ کہنے لگی جب ہم نکل رہی تھیں تو لاس اینجلس کی جو عورتیں تھیں نا، وہ ہم سب کے گلے لگ کے رونے لگی کہ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، تم 1 ہفتہ رہ کر جا رہی ہو اور ہمارے ایمان کی شمعیں جل اٹھی ہیں، اور تم اتنا تو یہاں رہو کہ ہمارا ایمان پکا ہو جائے، پھر تم چلی جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانے کے بعد پھر ہم واپس اندھیروں میں چلی جائیں۔ کہ وہ اتنا روئی ہیں کہ ان کے رونے نے ہمیں بھی رلا دیا ہے۔ تو ساری دنیا کے مردوں عورتوں تک یہ پیغام حق پہنچانا اس امت کا کام ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ عورتیں بھی نیت کرو، آپ بھی نیت کرو، گھروں میں حسن اخلاق کی فضا بناؤ، محبت کی فضا بناؤ، طے کرو ایک دوسرے کے عیب چھپانا، طے کرو ایک دوسرے کو معاف کرنا، طے کرو کسی گھر میں کوئی کسی کی برائی گلا نہ ہو، تو پھر تم دیکھو کہ کس طرح اللہ تمہارے دلوں میں اپنی محبت کے دیپ جلاتا ہے، اور کیسے تم لوگوں کے لیے رحمت اور راحت بنتے ہو۔ کرو گے تو چمکو گے، چمکاؤ گے۔ آج تک جو ہوا ہے اس پہ معافی مانگ لو، اس پہ توبہ کر لو، اور اپنے اللہ سے صلح کر لو کہ میرا مولا ایک ایسا مولا ہے کہ ایک دفعہ کہو یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں تو اللہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو کم از کم توبہ تو سارے کر کے ٹھیک ہے نا بھائی، بہت بڑا عورتوں کا مجمع آیا ہوا ہے، آپ بھی کافی سارے آئے ہوئے ہو،
آج اللہ سے صلح کر لیں تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ اللہ کے رسول سے صلح کر لیں تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ آج تک اپنے من کی دنیا کو راضی کرنے کے چکر لگائے، طواف کیے، آج اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا سودا کر لیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ یہی تبلیغ، ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی الگ تحریک نہیں، کوئی الگ مذہب نہیں ہے، اسلام ہے یہ۔ جو میں نے آپ کو 3 گھنٹے ہو گئے مجھے بولتے ہوئے، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، اتنا عورتوں کا مجمع پھر کہاں اکٹھا ہوگا؟ کہ میرے جی میں آیا کہ جو ضروری باتیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہیں میں آپ کو پہنچا دوں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف فرماؤ، لیکن میں اللہ اس کے رسول کی کے نام پر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، اپنے لیے نہیں، آپ کی ذات کے لیے، اپنے لیے کہ میری بھی آخرت بن جائے آپ کے طفیل۔ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو کہ یا اللہ آج تک اپنے من کو راضی کیا، آج کے بعد تجھے راضی کریں گے، آج کے بعد تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں گے۔ یہ نیت کر لو گے تو تمہارے پچھلے گناہ ایسے دھلیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ تو نیت کرتے ہو سارے مرد عورت، تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، یہ ساری عورتیں سارے مرد پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر